پہلا سلاطین چوتھا باب۔ اور سلیمان بادشاہ تمام اسرائیل کا بادشاہ تھا، اور جو سردار اس کے پاس تھے سو یہ تھے: صدوق کا بیٹا عزریا کاہن، اور سیسا کے بیٹے الحروف اور اخیا منشی تھے، اور اخلود کا بیٹا یہوسفت مورخ تھا، اور یہویت کا بیٹا بنایا لشکر کا سردار، اور صدوق اور ابیاتر کاہن تھے، اور ناتن کا بیٹا عزریا منصبداروں کا دروگا تھا، اور ناتن کا بیٹا زبود کاہن اور بادشاہ کا دوست تھا، اور اخیسر محل کا دیوان، اور ابدیا کا بیٹا ادونرام بیگار کا منصرم تھا۔ اور سلیمان نے سب اسرائیل پر 12 منصبدار مقرر کیے، جو بادشاہ اور اس کے گھرانے کے لیے رسد پہنچاتے تھے۔ ہر ایک کو سال میں مہینہ بھر رسد پہنچانی پڑتی تھی۔ ان کے نام یہ ہیں: افرائیم کے کوہستانی ملک میں بن ہور اور مکس اور سالبیم اور بیت شمس اور الیون بیت حنان میں بن دکر، اور اربوت میں بن حسد تھا، اور شوکا اور ہفر کی ساری سرزمین اس کے علاقہ میں تھی، اور دور کے سارے مرتفع علاقہ میں بن ابی نداب تھا، اور سلیمان کی بیٹی طافت اس کی بیوی تھی، اور اخلود کا بیٹا بانا تھا، جس کے سپرد تاناک اور مجدو اور سارا بیت شان تھا، جو زرتان سے مستل اور یزریل کے نیچے بیت شان سے ایبل محولہ تک، یعنی یکمام سے ادھر تک تھا، اور بن جبر رمات جلاد میں تھا، اور منسی کے بیٹے یائر کی بستیاں جو جلاد میں ہیں اس کے سپرد تھیں، اور بسن میں ارجوب کا علاقہ بھی اسی کے سپرد تھا، جس میں 60 بڑے شہر تھے، جن کی شہر پناہیں اور پیتل کے بینڈے تھے۔ اور ایدو کا بیٹا اخی نداب مہانیم میں تھا، اور اخی میاز نفتالی میں تھا۔ اس نے بھی سلیمان کی بیٹی بسمت کو بیاہ لیا تھا۔ اور ہوسی کا بیٹا بانا آشر اور الوت میں تھا، اور فرو کا بیٹا یہوسفت اشکار میں تھا، اور ایلا کا بیٹا سمی بنیامین میں تھا، اور اوری کا بیٹا جبر جلاد کے علاقے میں تھا، جو اموریوں کے بادشاہ سیون اور بسن کے بادشاہ اوج کا ملک تھا۔ اس ملک کا وہی اکیلا منصبدار تھا۔ اور یہودا اور اسرائیل کے لوگ کثرت میں سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند تھے، اور کھاتے پیتے اور خوش رہتے تھے۔ اور سلیمان دریائے فرات سے فلسطینیوں کے ملک تک اور مصر کی سرحد تک سب مملکتوں پر حکمران تھا۔ وہ اس کے لیے ہدیے لاتی تھیں، اور سلیمان کی عمر بھر اس کی مطیع رہیں۔ اور سلیمان کی ایک دن کی رسد یہ تھی: 30 کور میدا اور 60 کور آٹا، اور 10 موٹے موٹے بیل، اور چرائی پر کے 20 بیل، 100 بھیڑیں، اور ان کے علاوہ چکارے اور ہرن اور چھوٹے ہرن، اور موٹے تازہ مرغ، کیونکہ وہ دریائے فرات کی اس طرف کے سب ملک پر تفسا سے غزہ تک، یعنی سب بادشاہوں پر جو دریائے فرات کی اس طرف تھے، فرما روا تھا۔
اور اس کے چوگرد سب اطراف میں سب سے اس کی صلح تھی۔ اور سلیمان کی عمر بھر یہودا اور اسرائیل کا ایک ایک آدمی اپنی طاق اور اپنے انجیر کے درخت کے نیچے دان سے بیر سبا تک امن سے رہتا تھا۔ اور سلیمان کے ہاں اس کے رتھوں کے لیے 40,000 تھان اور 12,000 سوار تھے۔ اور ان منصبداروں میں سے ہر ایک اپنے مہینہ میں سلیمان بادشاہ کے لیے اور ان سب کے لیے جو سلیمان بادشاہ کے دسترخوان پر آتے تھے رسد پہنچاتا تھا۔ وہ کسی چیز کی کمی نہ ہونے دیتے تھے۔ اور لوگ اپنے اپنے فرض کے مطابق گھوڑوں اور تیز رفتار سمندروں کے لیے جو اور بھوسا اسی جگہ لے آتے تھے جہاں وہ منصبدار ہوتے تھے۔ اور خدا نے سلیمان کو حکمت اور سمجھ بہت ہی زیادہ اور دل کی وسعت بھی عنایت کی، جیسی سمندر کے کنارے کی ریت ہوتی ہے۔ اور سلیمان کی حکمت سب اہل مشرق کی حکمت اور مصر کی ساری حکمت پر فوقیت رکھتی تھی، اس لیے کہ وہ سب آدمیوں سے بلکہ ازراخی، ایتان اور ہیمان اور کلکول اور دردا سے جو بنی محول تھے زیادہ دانشمند تھا۔ اور چوگرد کی سب قوموں میں اس کی شہرت تھی۔ اور اس نے 3,000 مثلیں کہیں، اور اس کے 1,005 گیت تھے۔ اور اس نے درختوں کا یعنی لوبان کے دیودار سے لے کر زوفا تک کا جو دیواروں پر اگتا ہے بیان کیا، اور چوپایوں اور پرندوں اور رینگنے والے جانداروں اور مچھلیوں کا بھی بیان کیا۔ اور سب قوموں میں سے زمین کے سب بادشاہوں کی طرف سے جنہوں نے اس کی حکمت کی شہرت سنی تھی، لوگ سلیمان کی حکمت کو سنتے آتے تھے۔ پہلا سلاطین 5واں باب۔ اور سور کے بادشاہ ہیرام نے اپنے خادموں کو سلیمان کے پاس بھیجا، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ انہوں نے اسے اس کے باپ کی جگہ مسح کر کے بادشاہ بنایا ہے، اس لیے کہ ہیرام ہمیشہ داؤد کا دوست رہا تھا۔ اور سلیمان نے ہیرام کو کہلا بھیجا کہ تو جانتا ہے کہ میرا باپ داؤد خداوند اپنے خدا کے نام کے لیے گھر نہ بنا سکا، کیونکہ اس کے چوگرد ہر طرف لڑائیاں ہوتی رہیں، جب تک کہ خداوند نے ان سب کو اس کے پاؤں کے تلووں کے نیچے نہ کر دیا۔ اور اب خداوند میرے خدا نے مجھ کو ہر طرف امن دیا ہے، نہ تو کوئی مخالف ہے نہ آفت کی مار۔ سو دیکھ، خداوند اپنے خدا کے نام کے لیے ایک گھر بنانے کا میرا ارادہ ہے، جیسا خداوند نے میرے باپ داؤد سے کہا تھا کہ تیرا بیٹا جس کو میں تیری جگہ تیرے تخت پر بٹھاؤں گا وہی میرے نام کے لیے گھر بنائے گا۔ سو اب تو حکم کر کہ وہ میرے لیے لبنان سے دیودار کے درختوں کو کاٹیں، اور میرے ملازم تیرے ملازموں کے ساتھ رہیں گے، اور میں تیرے ملازموں کے لیے جتنی اجرت تو کہے گا تجھے دوں گا، کیونکہ تو جانتا ہے کہ ہم میں ایسا کوئی نہیں جو سدیانیوں کی طرح لکڑی کاٹنا جانتا ہو۔ جب ہیرام نے سلیمان کی باتیں سنی تو نہایت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ آج کے دن خداوند مبارک ہو، جس نے داؤد کو اس بڑی قوم کے لیے ایک عقل مند بیٹا بخشا۔ اور ہیرام نے
سلیمان کو کہلا بھیجا کہ جو پیغام تو نے مجھے بھیجا میں نے اس کو سن لیا ہے، اور میں دیودار کی لکڑی اور سنوبر کی لکڑی کے بارہ میں تیری مرضی پوری کروں گا۔ میرے ملازم ان کو لبنان سے اتار کر سمندر تک لائیں گے، اور میں ان کے بیڑے بندھوا دوں گا، تاکہ سمندر ہی سمندر اس جگہ جائیں جسے تو ٹھہرائے، اور وہاں ان کو کھلوا دوں گا۔ پھر تو ان کو لے لینا، اور تو میرے گھرانے کے لیے رسد دے کر میری مرضی پوری کرنا۔ پس ہیرام نے سلیمان کو اس کی مرضی کے مطابق دیودار کی لکڑی اور سنوبر کی لکڑی دی، اور سلیمان نے ہیرام کو اس کے گھرانے کے کھانے کے لیے 20,000 کور گیہوں اور 20 کور خالص تیل دیا۔ اس طرح سلیمان ہیرام کو سال بسال دیتا رہا، اور خداوند نے سلیمان کو جیسا اس نے اس سے وعدہ کیا تھا حکمت بخشی، اور ہیرام اور سلیمان کے درمیان صلح تھی، اور ان دونوں نے باہم عہد باندھ لیا۔ اور سلیمان بادشاہ نے سارے اسرائیل میں سے بیگاری لگائے، وہ بیگاری 30,000 آدمی تھے، اور وہ ہر مہینہ ان میں سے 10,000 کو باری باری سے لبنان بھیجتا تھا۔ سو وہ 1 مہینہ لبنان پر اور 2 مہینے اپنے گھر رہتے، اور ادو نارام ان بیگاریوں کے اوپر تھا، اور سلیمان کے 70,000 بوجھ اٹھانے والے اور 80,000 درخت کاٹنے والے پہاڑوں میں تھے۔ ان کے علاوہ سلیمان کے 3,300 خاص منصبدار تھے جو اس کام پر مختار تھے، اور ان لوگوں پر جو کام کرتے تھے سردار تھے۔ اور بادشاہ کے حکم سے وہ بڑے بڑے بیش قیمت پتھر نکال کر لائے، تاکہ گھر کی بنیاد گھڑے ہوئے پتھروں کی ڈالی جائے۔ اور سلیمان کے معماروں اور ہریام کے معماروں اور جبلیوں نے ان کو تراشا، اور گھر کی تعمیر کے لیے لکڑی اور پتھروں کو تیار کیا۔ پہلا سلاطین 6 باب۔ اور بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکل آنے کے بعد 427ویں سال اسرائیل پر سلیمان کی سلطنت کے 4تھے برس زیو کے مہینہ میں، جو دوسرا مہینہ ہے، ایسا ہوا کہ اس نے خداوند کا گھر بنانا شروع کیا۔ اور جو گھر سلیمان بادشاہ نے خداوند کے لیے بنایا، اس کی لمبائی 60 ہاتھ اور چوڑائی 20 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اور اس گھر کی ہیکل کے سامنے ایک برآمدہ اس گھر کی چوڑائی کے مطابق 20 ہاتھ لمبا تھا، اور اس گھر کے سامنے اس کی چوڑائی 10 ہاتھ تھی۔ اور اس نے اس گھر کے لیے جھروکے بنائے جن میں جالی جڑی ہوئی تھی، اور اس نے گردا گرد گھر کی دیوار سے لگی ہوئی، یعنی ہیکل اور الہام گاہ کی دیواروں سے لگی ہوئی گردا گرد منزلیں بنائیں، اور حجرے بھی گردا گرد بنائے۔ سب سے نچلی منزل 5 ہاتھ چوڑی اور بیچ کی 6 ہاتھ چوڑی اور تیسری 7 ہاتھ چوڑی تھی، کیونکہ اس نے گھر کی دیوار کے گردا گرد باہر کے رخ پشتے بنائے تھے، تاکہ کڑیاں گھر کی دیواروں کو پکڑے ہوئے نہ ہوں۔ اور وہ گھر جب تعمیر ہو رہا تھا تو ایسے پتھروں کا بنایا گیا جو کان پر تیار کیے جاتے تھے۔ سو اس کی تعمیر کے وقت نہ تو مار تول، نہ کلہاڑی،
نہ لوہے کے کسی اوزار کی آواز اس گھر میں سنائی دی، اور بیچ کے حجروں کا دروازہ اس گھر کی داہنی طرف تھا، اور چکردار سیڑھیوں سے بیچ کی منزل کے حجروں میں اور بیچ کی منزل سے تیسری منزل کو جایا کرتے تھے۔ سو اس نے وہ گھر بنا کر اسے تمام کیا، اور اس گھر کو دیودار کے شہتیروں اور تختوں سے پاٹا، اور اس نے اس پورے گھر سے لگی ہوئی 5-5 ہاتھ اونچی منزلیں بنائیں، اور وہ دیودار کی لکڑی کے سہارے اس گھر پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اور خداوند کا کلام سلیمان پر نازل ہوا کہ یہ گھر جو تو نے بنایا ہے، سو اگر تو میرے آئین پر چلے اور میرے حکموں کو پورا کرے اور میرے فرمانوں کو مان کر ان پر عمل کرے، تو میں اپنا وہ قول جو میں نے تیرے باپ داؤد سے کیا تیرے ساتھ قائم رکھوں گا، اور میں بنی اسرائیل کے درمیان رہوں گا اور اپنی قوم اسرائیل کو ترک نہ کروں گا۔ پس سلیمان نے وہ گھر بنا کر اسے تمام کیا، اور اس نے اندر گھر کی دیواروں پر دیودار کے تختے لگائے، اس گھر کے فرش سے چھت کی دیواروں تک اس نے ان پر لکڑی لگائی، اور اس نے اس گھر کے فرش کو صنوبر کے تختوں سے پاٹ دیا، اور اس نے اس گھر کے پچھلے حصہ میں 20 ہاتھ تک فرش سے دیواروں تک دیودار کے تختے لگائے۔ اس نے اسے اس کے اندر بنایا تاکہ وہ الہام گاہ یعنی پاک ترین مکان ہو، اور وہ گھر یعنی الہام گاہ کے سامنے کی ہیکل 40 ہاتھ لمبی تھی، اور اس گھر کے اندر اندر دیودار تھا، جس پر لٹو اور کھلے ہوئے پھول کندھا کیے گئے تھے، سب دیودار ہی تھا، اور پتھر مطلق نظر نہیں آتا تھا۔ اور اس نے اس گھر کے اندر بیچ میں الہام گاہ تیار کی تاکہ خداوند کے عہد کا صندوق وہاں رکھا جائے، اور الہام گاہ اندر ہی اندر سے 20 ہاتھ لمبی اور 20 ہاتھ چوڑی اور 20 ہاتھ اونچی تھی، اور اس نے اس پر خالص سونا منڈھا اور مذبح کو دیودار سے پاٹا۔ اور سلیمان نے اس گھر کو اندر اندر خالص سونے سے منڈھا، اور الہام گاہ کے سامنے اس نے سونے کی زنجیریں تان دیں، اور اس پر بھی سونا منڈھا، اور اس پورے گھر کو جب تک کہ وہ سارا گھر تمام نہ ہو گیا اس نے سونے سے منڈھا، اور الہام گاہ کے پورے مذبح پر بھی اس نے سونا منڈھا۔ اور الہام گاہ میں اس نے زیتون کی لکڑی کے 2 کروبی 10-10 ہاتھ اونچے بنائے، اور کروبی کا ایک بازو 5 ہاتھ کا اور اس کا دوسرا بازو بھی 5 ہی ہاتھ کا تھا، ایک بازو کے سرے سے دوسرے بازو کے سرے تک 10 ہاتھ کا فاصلہ تھا، اور 10 ہی ہاتھ کا دوسرا کروبی تھا۔ دونوں کروبی ایک ہی ناپ اور ایک ہی صورت کے تھے۔ ایک کروبی کی اونچائی 10 ہاتھ تھی، اور اتنی ہی دوسرے کروبی کی تھی، اور اس نے دونوں کروبیوں کو بھیتر کے مکان کے اندر رکھا، اور کروبیوں کے بازو پھیلے ہوئے تھے، ایسا کہ ایک کا بازو ایک دیوار سے اور دوسرے کا بازو دوسری دیوار سے لگا ہوا تھا، اور ان کے بازو گھر کے بیچ میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ اور اس نے کروبیوں پر سونا منڈھا، اور اس نے
उस घर की सब दीवारों पर गिरदा गिर्द अंदर और बाहर करोबियों और खजूर के दरख्तों और खिले हुए फूलों की खुदी हुई सूरतें कंदा की। और उस घर के फर्श पर उसने अंदर और बाहर सोना मढ़ा। और अलहामगाह में दाखिल होने के लिए उसने जैतून की लकड़ी के दरवाजे बनाए। ऊपर की चौखट और बाजुओं का अर्ज दीवार का 5वां हिस्सा था। दोनों दरवाजे जैतून की लकड़ी के थे, और उसने उन पर करोबियों और खजूर के दरख्तों और खिले हुए फूलों की खुदी हुई सूरतें कंदा की, और उन पर सोना मंडा, और इस सोने को करोबियों पर और खजूर के दरख्तों पर फैला दिया। ऐसे ही हैकल में दाखिल होने के लिए उसने जैतून की लकड़ी की चौखट बनाई, जो दीवार का चौथा हिस्सा थी, और सनोबर की लकड़ी के 2 दरवाजे थे। एक दरवाजा के दोनों पट दोहरे हो जाते, और दूसरे दरवाजा के भी दोनों पट दोहरे हो जाते थे, और इन पर करोबियों और खजूर के दरख्तों और खिले हुए फूलों को उसने कंदा किया, और खुदे हुए काम पर सोना मंढ़ा। और अंदर के सहन की 3 सफ़ें तराशे हुए पत्थर की बनाई, और एक सफ देवदार के शहतीरों की। चौथे साल जेव के महीना में खुदावंद के घर की बुनियाद डाली गई, और 11वें साल बोल के महीना में, जो 8वां महीना है, वो घर अपने सब हिस्सों समेत अपने नक्शा के मुताबिक बनकर तैयार हुआ। यूं उसके बनाने में उसे 7 साल लगे। पहला सलातीन 7वां बाब। और सुलेमान 13 बरस अपने महल की तामीर में लगा रहा, और अपने महल को खत्म किया, क्योंकि उसने अपना महल लुबनान के बन की लकड़ी का बनाया। उसकी लंबाई 100 हाथ और चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। और वो देवदार के सतूनों की 4 कितारों पर बना था, और सतूनों पर देवदार के शहतीर थे। और वो 45 शहतीरों के ऊपर जो सतूनों पर टिके थे पाट दिया गया था। हर कतार में 15 शहतीर थे, और खिड़कियों की 3 कतारें थीं, और तीनों कतारों में हर एक रोजन दूसरे रोजन के मुकाबिल था। और सब दरवाजे और चौखटें मुरब्बा शक्ल की थीं, और तीनों कतारों में हर एक रोजन दूसरे रोजन के मुकाबिल था। और उसने सतूनों का बरामदा बनाया। उसकी लंबाई 50 हाथ और चौड़ाई 30 हाथ, और इनके सामने एक ड्योढ़ी थी, और इनके आगे सतून और मोटे मोटे शहतीर थे। और उसने तख्त के लिए एक बरामदा यानी अदालत का बरामदा बनाया, जहां वो अदालत कर सके, और फर्श से फर्श तक उसे देवदार से पाट दिया। और उसके रहने का महल, जो उसी बरामदा के अंदर दूसरे सहन में था, ऐसे ही काम का बना हुआ था। और सुलेमान ने फिरौन की बेटी के लिए, जिसे उसने ब्याहा था, उसी बरामदा के ढब का एक महल बनाया। ये सब अंदर और बाहर बुनियाद से मुंडेर तक बेशकीमत पत्थरों यानी तराशे हुए पत्थरों के बने हुए थे, जो नाप के मुताबिक आरों से चीरे गए थे। और ऐसा ही बाहर बाहर बड़े सहन तक था। और बुनियाद बेशकीमत पत्थरों
यानी बड़े बड़े पत्थरों की थी। ये पत्थर 10-10 हाथ और 8-8 हाथ के थे, और ऊपर नाप के मुताबिक बेशकीमत पत्थर यानी घड़े हुए पत्थर और देवदार की लकड़ी लगी हुई थी। और बड़े सहन में गिरदा गिर्द घड़े हुए पत्थर की 3 कतारें और देवदार के शहतीरों की एक कतार वैसी ही थी जैसी खुदावंद के घर के अंदरूनी सहन और उस घर के बरामदा में थी। फिर सुलेमान बादशाह ने सौर से हेराम को बुलवाया। वो नफ्ताली के कबीला की एक बेवा का बेटा था, और उसका बाप सौर का बाशिंदा था और ठठेरा था, और वो पीतल के सब काम की कारागरी में हिकमत और समझ और महारत रखता था। सो उसने सुलेमान बादशाह के पास आकर उसका सब काम बनाया, क्योंकि उसने 18-18 हाथ ऊंचे पीतल के 2 सतून बनाए, और एक एक का घेर 12 हाथ के सौत के बराबर था। और उसने सतूनों की चोटियों पर रखने के लिए पीतल ढालकर 2 ताज बनाए। एक ताज की ऊंचाई 5 हाथ और दूसरे ताज की ऊंचाई भी 5 हाथ थी। और उन ताजों के लिए जो सतूनों की चोटियों पर थे 4 खाने की जालियां और जंजीर नुमा हार थे, 7 एक ताज के लिए और 7 दूसरे ताज के लिए। सो उसने वो सतून बनाए और सतूनों की चोटी के ऊपर के ताजों को ढांकने के लिए एक जाली के काम पर गिरदा गिर्द 2 कतारें थीं, और दूसरे ताज के लिए भी उसने ऐसा ही किया। और उन 4-4 हाथ के ताजों पर जो बरामदा के सतूनों की चोटी पर थे सोसन का काम किया था। और उन दोनों सतूनों पर ऊपर की तरफ भी जाली के बराबर की गोलाई के पास ताज बने थे। और उस दूसरे ताज पर कितार दर कितार गिरदा गिर्द 200 अनार थे। और उसने हैकल के बरामदा में वो सतून खड़े किए, और उसने दाहिने सतून को खड़ा करके उसका नाम याकिन रखा, और बाएं सतून को खड़ा करके उसका नाम बौजर रखा। और सतूनों की चोटी पर सोसन का काम था। यूं सतूनों का काम खत्म हुआ। फिर उसने ढाला हुआ एक बड़ा हौज बनाया। वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक 10 हाथ था। वो गोल था और बुलंदी उसकी 5 हाथ थी, और उसका घेर गिरदा गिर्द 30 हाथ के सौत के बराबर था। और उसके किनारे के नीचे गिरदा गिर्द 10 हाथ तक लट्टू थे, जो उसे यानी बड़े हौज को घेरे हुए थे। ये लट्टू 2 कितारों में थे, और जब वो ढाला गया तब ही ये भी ढाले गए थे। और वो 12 बैलों पर रखा गया, 3 के मुंह शिमाल की तरफ, और 3 के मुंह मगरब की तरफ, और 3 के मुंह जनूब की तरफ, और 3 के मुंह मशरिक की तरफ थे। और वो बड़ा हौज उन ही पर ऊपर की तरफ था। और उन सबों का पिछला धड़ अंदर के रुख था, और दिल उसका 4 उंगल था, और उसका किनारा प्याला के किनारे की तरह गुले सोसन की मानंद था। और उसमें 2000 बुत की समाई थी। और उसने पीतल की 10 कुर्सियां बनाई। एक एक कुर्सी की लंबाई 4 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ और ऊंचाई 3 हाथ थी। और उन कुर्सियों की कारीगरी
इस तरह की थी। इनके हाशिए थे और पड़ों के दरमियान भी हाशिए थे, और उन हाशियों पर जो पड़ों के दरमियान थे, शेर और बैल और करोबी बने थे। और उन पड़ों पर भी एक कुर्सी ऊपर की तरफ थी, और शेरों और बैलों के नीचे लटकते काम के हार थे। और हर कुर्सी के लिए 4-4 पीतल के पहिए और पीतल ही के धुरे थे, और उसके चारों पायों में टेकें लगी थीं। ये ढीली हुई टेकें हौज के नीचे थीं, और हर एक के पहलू में हार बने थे। और उसका मुंह ताज के अंदर और बाहर 1 हाथ था, और वो मुंह 1.5 हाथ था, और उसका काम कुर्सी के काम की तरह गोल था, और उसी मुंह पर नकाशी का काम था। और उनके हाशिए गोल नहीं बल्कि चकोर थे, और वो चारों पहिए हाशियों के नीचे थे, और पहियों के धुरे कुर्सी में लगे थे, और हर पहिए की ऊंचाई 1.5 हाथ थी। और पहियों का काम रथ के पहियों का सा था, और उनके धुरे और उनकी पुट्ठियां और उनके आरे और उनकी नाभें सब के सब ढाले हुए थे। और हर कुर्सी के चारों कोनों पर 4 टेकें थीं, और टेकें और कुर्सी एक ही टुकड़े की थीं। और हर कुर्सी के सिरे पर आधा हाथ ऊंचाई चारों तरफ गोलाई थी। और कुर्सी के सिरे की कंगियां और हाशिए उसी के टुकड़े के थे, और उसकी कंगियों के पाठों पर और उसके हाशियों पर उसने करोबी और शेरों और खजूर के दरख्तों को हर एक की जगह के मुताबिक कंदा किया, और गिरदा गिर्द हार थे। 10 कुर्सियों को उसने इस तरह बनाया, और उन सब का एक ही सांचा और एक ही नाप और एक ही सूरत थी। और उसने पीतल के 10 हौज बनाए, हर एक हौज पर 40 बुत की समाई थी, और हर एक हौज 4 हाथ का था। और उन 10 कुर्सियों में से हर एक पर एक हौज था। उसने 5 कुर्सियां घर के दाहिनी तरफ और 5 घर के बाईं तरफ रखीं, और बड़े हौज को घर के दाहिने मशरक की तरफ जनूब के रुख पर रखा। और हेराम ने हौजों और बेलचों और कटोरों को भी बनाया। पस हेराम ने वो सब काम जिसे वो सुलेमान बादशाह की खातिर खुदावंद के घर में बना रहा था तमाम किया, यानी दोनों सतून और सतूनों की चोटी पर के ताजों के दोनों प्याले, और सतूनों की चोटी पर के ताजों के दोनों प्यालों को ढांकने की दोनों जालियां, और दोनों जालियों के लिए 400 अनार, यानी सतूनों पर के ताजों के दोनों प्यालों के ढांकने की हर जाली के लिए अनारों की 2-2 कतारें, और 10 कुर्सियां और 10 कुर्सियों पर के 10 हौज। और वो बड़ा हौज और बड़े हौज के नीचे के 12 बैल, और वो देगें और बेलचे और कटोरे, ये सब जरूफ जो हेराम ने सुलेमान बादशाह की खातिर खुदावंद के घर में बनाए, झलकते हुए पीतल के थे। बादशाह ने उन सब को यरदन के मैदान में सोकात और जोर्तान के बीच की चिकनी मिट्टी वाली जमीन में ढाला। और सुलेमान ने उन सब जरूफ को बगैर तोले छोड़ दिया, क्योंकि वो बहुत से थे, सो उस पीतल का वजन मालूम न हो सका।
اور سلیمان نے وہ سب ظروف بنائے جو خداوند کے گھر میں تھے، یعنی وہ سونے کا مذبح اور سونے کی میز جس پر نظر کی روٹی رہتی تھی، اور خالص سونے کے وہ شمعدان جو الہام گاہ کے آگے 5 داہنے اور 5 بائیں تھے، اور سونے کے پھول اور چراغ اور چمٹے، اور خالص سونے کے پیالے اور گل تراش اور کٹورے اور چمچے اور عود سوز، اور اندرونی گھر یعنی پاک ترین مکان کے دروازہ کے لیے، اور گھر کے یعنی ہیکل کے دروازہ کے لیے سونے کے قبضے۔ یوں وہ سب کام جو سلیمان بادشاہ نے خداوند کے گھر میں بنایا ختم ہوا، اور سلیمان اپنے باپ دادا کی مخصوص کی ہوئی چیزوں یعنی سونے اور چاندی اور ظروف کو اندر لایا، اور ان کو خداوند کے گھر کے خزانوں میں رکھا۔